الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة فيقول الصيام أي رب منعته عن الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القيام منعته عن النوم فيقال فيشفعان فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق اور محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رمضان المبارک کی انتہائی قیمتی اور سعادت بڑی گھڑیاں ہیں۔ وقت کم ہے، کام زیادہ ہے۔ وقت کم ہے، گناہ زیادہ ہیں۔ وقت کم ہے، اللہ کی رحمت کو سمیٹنا ہے۔ وقت کم ہے، اپنے قرآن کے ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے۔ وقت کم ہے، اللہ کی مغفرت کا پروانہ لینا ہے۔ رجب اور شعبان میں ہم نے بات شروع کی، ایک مہینہ آئے گا جس کا نام رمضان ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ آج اللہ کے حکم سے ہم اس کی دوسری نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہو گئے۔ کھلی آنکھوں ہم اللہ پاک کا فرمان ایام معدودات، گنتی کے چند دن، گنتی کے بالکل کھلی آنکھوں ہم نہ صرف محسوس کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اگر گواہی دینی پڑے تو قسم کے ساتھ گواہی بھی دے دیں گے کہ واقعی گنتی کے چند دن ہیں۔ اب اس میں ہم نے ابھی تک کیا کیا، آگے ہمارا کیا پلان ہے، یہ اہم بات ہے۔ اب تک اللہ رب العزت نے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دی، بغیر کسی بیماری کے، پریشانی کے، آزمائش امتحان کے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب تک اللہ رب العزت نے مغرب، عشاء، تراویح، تہجد، ان سب کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرما دی۔ پھر اس میں جو باجماعت ہیں ان کی توفیق عطا ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین۔ اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ یہ جو بھاگ دوڑ ہے اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے، جو جد و جہد ہے، جو فکر دامنگیر ہے، اور یہ ساری کی ساری جو اسٹرگل ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں دیکھیں۔ حضور نے فرمایا اگر آپ کو آپ کی نیکی دل کے اندر سکون دے، اگر آپ کو آپ کی نیکی آپ کے دل کے اندر سکون دے، تھوڑی سی خوشی دے، یا اللہ روزہ پورا ہو گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور یہ ایسا چیکنگ میٹر ہے ہر شخص کے سینے میں جو اللہ نے ایکٹیو رکھا ہوا ہے، اور رمضان المبارک میں تو یہ اور زیادہ کام کرتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو بہکانے والا، اس کو تنگ کرنے والا، اس کو قابو کرنے والا اس وقت خود قید میں ہے، تو انسان کو اپنی نیکی کی فیلنگ آتی ہے، یا اللہ صبح روزہ وقت پر بند ہو گیا تھا، رات کو مغرب میں اذان وقت پر ہوئی، یا اللہ میں نے روزہ افطار کر دیا، میرا ضمیر مطمئن ہے، میرا آج کا روزہ پورا ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو تھوڑی بہت تسلی کی، خوشی کی، اطمینان کی ایک لہر دوڑ جائے، حضور نے فرمایا فَأَنْتَ مُؤْمِن، آپ ایمان والے ہو۔
وَإِذَا أَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ، بندہ ہونے کے ناطے جب آپ سے غلطی ہو جائے اور اس غلطی کے اندر سے ضمیر کا جو زہر ہے وہ ڈسنے لگے، غلطی کی آپ نے، آپ غلط آدمی ہیں، آپ نے صحیح نہیں کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ پاک معاف فرمائے، اگر اتنی غلطیاں ہو گئی ہیں کہ انسان کے دل میں خیال آتا ہے معاذ اللہ اتنی ہو گئی ایک اور صحیح، یار پریشانی کی بات نہیں ہے، چلو موو فارورڈ، اس کا مطلب ہے دل سارا کا سارا زنگ آلود ہو چکا، یعنی وہ جو چیکنگ میٹر ہے اس کے اوپر کاربن آ گیا، اب اس کے اندر صلاحیت ہی باقی نہیں بچی کہ وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے۔ لیکن اگر ضمیر اور انسان کا جو من ہے اس کی آواز ابھی زندہ ہے، جو غلطی پر اندر سے پکار آتی ہے بندے غلط ہو گیا، یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا فَأَنْتَ مُؤْمِن، جب تجھے تیری برائی، تیرا گناہ جب تجھے غمزدہ کرے، سمجھ جاؤ آپ ایمان والے ہو۔ اب جب روزہ مکمل ہو گیا، خوشی کی بات ہے، ہمارے سے سستی ہو جاتی ہے رات کے قیام میں۔ رات کے قیام میں سب سے پہلے مغرب کی نماز، افطاری کے بعد اللہ پاک کی دی ہوئی طرح طرح کی نعمتیں دسترخوان پر موجود۔ مطلب اگر میں یہ بات کہوں، اللہ پاک اپنی تمام مخلوق کو رمضان المبارک میں اچھا ہی کھلاتے ہیں۔ کبھی کوئی آزمائش میں کوئی ایسا بندہ جس کا دسترخوان خالی ہو، یہ نہ صرف اس کی آزمائش ہے بلکہ پورے معاشرے کی آزمائش ہے۔ اس کا دسترخوان تو خالی ہے لیکن دائیں بائیں والوں کا دسترخوان بھرا ہوا ہے، تو اپنی فکر کر لیں یہ کیسے ممکن ہے کہ سخاوت کے مہینے میں، جود اور عطا کے مہینے میں ہمارے آس پاس کے دسترخوان پر افطاری کے وقت کوئی نعمت نہ ہو۔ یہ پورے معاشرے کا فیلئر ہے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ عموماً تقریباً 100% لوگ افطاری اچھی کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس مہینے میں ہم مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ اب افطاری تو کر لی، افطاری کرنے کے بعد اب مغرب کی نماز ادا کرنا ایک چیلنج ہے۔ بہت سارے لوگ ہار جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ پہلی صف میں حاضر ہو کر جیت جاتے ہیں۔ آسانیوں کے لیے نماز مغرب تاخیر سے کر دی، آسانیوں کے لیے سحری کے بعد نماز فجر بہت پہلے کر دی، کسی طرح اللہ کا بندہ اللہ کے در کو نہ چھوڑے۔ آپ نے ایک دفعہ پھر غور کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور نیکی کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے کے سارے گناہ اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ بہت ہی سستا سودا ہے۔ روزہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، جسمانی فوائد ہیں، روحانی فوائد ہیں، آخرت میں جنت ہے اور گناہ بھی معاف ہے، اور فائدہ بھی انسان کا ہے۔ جو لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہیں لیکن ان کو اللہ پاک نے دنیاوی سمجھ بوجھ دی ہے، وہ ریسرچ کرتے ہیں، وہ ویسے ہی دن بھر بھوکا رہتے ہیں۔ بولتے ہیں فاسٹنگ از بلیسنگ، ویسے ہی بھوکا رہنا کہتا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور اگر ایمان کی نیت کے ساتھ، آخرت میں ثواب کی نیت کے ساتھ ہو جائے تو نور علی نور، سونے پر سہاگا۔ اور اسی طرح حضور نے اس حدیث میں فرمایا من قام رمضان۔ میں ایک چھوٹے سے نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہ مشاہدہ کیا کہ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ رمضان المبارک کے دن کا ہے اور دوسرا حصہ رمضان المبارک کی رات کا ہے، یعنی دو کریکلم ڈیزائن کیے، دو نصاب متعین کیے، ایک دن کا نصاب ہے اور ایک رات کا نصاب ہے۔
دن کا نصاب یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر مغرب تک، غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا اور جائز نفسانی خواہشات سے اجتناب کرنا ہے۔ آپ غور کریں تو یہ ایک لمبا کام ہے، 5 منٹ کا کام نہیں، 5 گھنٹے کا کام نہیں، بلکہ 10-12 گھنٹے سے اوپر کا کام ہے، لمبا کام ہے۔ رزلٹ کیا ہے؟ گناہوں کی معافی اور جنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں جو رات کا کام بتایا ہے، بحیثیت مجموعی ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ من قام رمضان، جو رمضان کی راتوں میں کھڑا ہوگا۔ مسئلہ حل ہو رہا ہے اگر آپ تھوڑا غور کریں۔ من قام رمضان، جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا۔ قیام میں اندر اس کے لفظ موجود ہے کہ قیام لمبا ہوگا، کھڑا رہنا پڑے گا۔ مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، سنت تراویح میں، تہجد میں کھڑا رہنا پڑے گا، اور ٹائم نکالنا پڑے گا۔ بار بار گھڑی کو نہیں دیکھنا پڑے گا، کبھی ایک پاؤں پر کبھی دوسرے پاؤں پر، سستی نہیں کرنی پڑے گی، اور اس کا انیشیٹو آپ لیں گے افطاری کے دسترخوان سے۔ دسترخوان پہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں گے تو اس رات کی عبادت آسان ہو جائے گی۔ اور اگر دسترخوان پر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا، اللہ پاک کی دی ہوئی طرح طرح کی نعمتیں بغیر حساب کتاب کے بے تحاشا کھا لی، تو اب تو پھر کرین منگانی پڑے گی صاحب کو ذرا اٹھا کر سائڈ پہ لگانے میں۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ رات کو کرنے والے کام آپ کے سب چھوٹ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ شیطان کو قید کر کے اپنی رحمت، جنت کے دروازے کھول کے مغفرت کے لیے عام اعلان کر دیا ہے، لیکن 11 مہینے ہم پر جو شیطان کی محنت ہے وہ اس ایک مہینے میں ہمیں چین سے نہیں رہنے دیتی۔ شیطان ملعون کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر اللہ کا یہ بندہ اس ایک مہینے میں روحانی کورس کرنے میں کامیاب ہو گیا، اس ایک مہینے میں روحانی کورس کرنے میں کامیاب ہو گیا، یہ اگلے 11 مہینے تک میرے ہاتھ نہیں آئے گا۔ لہٰذا کوشش کر کے اس کو رمضان سے پہلے اتنا اس کے سرکل کو ایکٹیو رکھا جائے کہ رمضان میں یہ میرے ہاتھ سے، میری دی ہوئی ٹریننگ سے نکلے نا۔ چنانچہ عمومی طور پر شیطان نے ہمیں اتنا قابو کیا ہوا ہے، جیسے بچے کھیلتے ہیں لٹو، زور سے مارتے ہیں، اب رسی اس کے ہاتھ میں ہے لیکن لٹو نیچے بہت دیر تک گھومتا ہے۔ وہ جو پاور اس نے اس کو سپلائی کی ہے، پرووائڈ کی ہے، خود وہ کھڑا دیکھ رہا ہے لیکن لٹو بہت دیر تک گھومتا رہے گا۔ شیطان تو قید ہے، لیکن اس نے 11 مہینے کی جو محنت کی ہے بندے پر، وہ محنت کام کر رہی ہے رمضان میں بھی۔ بجلی کا پنکھا چلتا ہے، ہم اس کا بٹن سوئچ آف کر دیتے ہیں، لیکن 2-3 منٹ تک وہ پنکھا بغیر بجلی کے چلتا رہتا ہے۔ یہ ان ساری باتوں کا جواب ہے کہ امام صاحب اللہ پاک نے شیطان تو قید کر دیا، لیکن رمضان میں بھی گناہ ہو رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی محنت زیادہ ہے۔ اور آپ رمضان میں اپنی کسی بھی غلطی کا الزام شیطان کو نہیں دے سکتے۔ ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شیطان سرکش شیاطین قید ہیں۔ پھر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے معزز سامعین کرام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی 11 مہینے کی محنت کام آ رہی ہے اس کے۔ وہ آپ کو ان گنتی کے چند ایام میں ورغلا کے نیک اعمال سے دور، کبھی تھکاوٹ، کبھی سستی، کبھی لمبے قیام، بھائی کون پڑھے گا نماز تراویح کی بحث و مباحث میں ڈال کر بستر پر لے گیا، یار تہجد پڑھیں گے، تہجد میں کون آنکھ کھولے آپ کی؟ کرتے 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 تہی دامن آخر میں خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اور گزشتہ جمعے کو بھی یہ بات گزارش کی گئی تھی، امام بہقی کی روایت ہے، من سلمت
من سلم لہ الرمضان سلمت لہ السنہ، جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ اعمال سے بھرا ہوا گزرا، اللہ رب العزت اس کا اگلا سال سارا سلامتی کا عطا فرمائیں گے۔ یہ ایک مہینے کا کام اگلے 11 مہینے تک کام آئے گا۔ ایک رمضان اور دوسرا رمضان درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ میری بات کا حاصل یہ ہے کہ دن میں روزہ طویل ہے، رات کا قیام بھی ایسا ہی مطلوب ہے اللہ پاک کو، ایسا قیام جس میں لمبے کھڑے ہوں گے۔ اب دیکھ لیں کہ ہماری نماز مغرب کا کیا حال ہے، ہماری نماز عشاء کا کیا حال ہے، ہماری نماز تراویح کا کیا حال ہے، اور ہماری نماز تہجد کا کیا حال ہے۔ یہ مہینہ ہے عبادت کا۔ اللہ رب العزت نے 11 مہینے تک کمانے میں، دنیاوی کاموں کو جائز طریقے سے کرنے میں کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن اس مہینے میں خاص ہدایات ہیں، میرے بندے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر۔ جو کام رمضان سے پہلے اور عید کے بعد ہو سکتے ہیں ان کاموں کو رمضان میں ہاتھ بھی نہ لگائیں، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ جو ضروری کام ہیں، رزق حلال، اناج کا انتظام کرنا، گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ رمضان میں عبادت در عبادت ہے۔ اگر تو وہ نفل ہیں تو اس کا ثواب فرض کے برابر، اور اگر وہ فرض ہیں تو ایک فرض کے 70 ملیں گے۔ اتنی بڑی بولی اللہ رب العزت کے دربار کے علاوہ اور کہیں نہیں لگ سکتی۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، ہم سب مردوں سے زیادہ کام عورتوں کے ہیں، گھر والوں کے ہیں، کیا پکانا ہے کیا نہیں کرنا ہے، پھر وہ کب کچن میں چلی جاتی ہیں، کیا کچھ وہ تیار کر کے مغرب میں دسترخوان تیار کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتے۔ میرے معزز سامعین کرام، من صام رمضان، یعنی دن بھر جو روزے سے رہے گا اور دن بھر کی عبادت طویل ہے اور بدلے میں اللہ کی مغفرت ملے گی۔ اور من قام رمضان، جو رمضان کی راتوں کو قیام کرے گا، اور قیام میں لمبا کھڑا ہونا ہے، طویل قیام ہے، خود لفظ قیام کا ترجمہ یہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم رات کو کتنا قیام کرتے ہیں۔ اگر تو آج سے پہلے تھوڑا قیام کیا ہے تو سمجھ جائیں کہ حدیث شریف کا یہ جو دوسرا حصہ ہے ہم نے ابھی اس کو ٹچ بھی نہیں کیا۔ اور اگر اللہ رب العزت نے قیام کی توفیق دی، کمی کوتاہی ہو جاتی تھی، واللہ میری درخواست پر 2 جمعے اور باقی ہیں، اس کے علاوہ 15 16 اتنے ایام باقی ہیں۔ اللہ سے مدد مانگ کر دیوانہ وار، اللہ سے مدد مانگ کر دیوانہ وار اپنے آپ کو اللہ کے در کے حوالے کریں۔ جہاں کہیں بھی آپ ہیں، جس مسجد میں آپ کا دل لگتا ہے، وہاں آپ یہ 1 مہینہ بقیہ جو مہینہ ہے اس کو آپ زندہ کریں۔ آپ اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کو وٹنس کریں گے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے، عشاء کی نماز کی فرض ادا کیے، سنت ادا کیے، 2 رکعت تراویح پڑھی، جیسے ہی سلام پھیرا وہ ادھر سے جا رہے، کوئی ادھر سے جا رہا۔ بھائی کیا ہو، کون سے اتنا ضروری کام ہو گیا؟ 2 تراویح کے بعد جانے کی کون سی عادت ہے؟ کیا ہو گیا؟ وہ لٹو گھوم رہا ہے جو 11 مہینے کی محنت ہے، اور جو کھڑا ہے وہ کہہ رہے یار امام صاحب کب تراویح میں رکوع میں جائیں گے۔ کسی نے لطیفہ بھیجا ہے کہ میت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک امام کے آگے اور ایک امام کے پیچھے۔ امام کے آگے والا تو نہیں اٹھ سکتا، امام کے پیچھے والے رکوع کی آواز سن کے اٹھ جاتے ہیں۔ اور ایک امام صاحب نے خوب اچھا علاج بھی کیا۔ لوگ اس طرح کی سستی کرتے تھے، انہوں نے سورہ بقرہ شروع کی، پہلے 3 آیتیں پڑھی اور رکوع میں چلے گئے۔ وہ جو پچھلی صفوں میں دائیں بائیں تھے وہ بھاگے پہنچے رکوع میں چلے گئے۔ اگلی رکعت میں امام صاحب کھڑے ہوئے، امام صاحب نے کہا پتھر لگ گئے سارے۔ ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ یہاں سے شروع کیا، سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے 3 پارے کے 5ویں 6 رکوع پر۔ اب پیچھے کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے، کوئی دوسری ٹانگ پہ کھڑا ہے۔ تو علاج کرنا آتا ہے، ہماری فیلڈ ہے، لیکن ہمیں آپ سے واللہ بہت محبت ہے، اتنی محبت ہے۔ ہر سال ہمیں پتہ ہے ہماری مسجد ایک ہفتے بعد 10 دن بعد ویران ہوگی، لیکن اپنے پچھلے ریکارڈ پر پردہ ڈالتے ہوئے 1 رمضان کو ہم خوب موٹیویٹ کرتے ہیں، بھائی آپ لوگ آئے، چہرے روشن ہیں، ایمان والے چہرے ہیں،
اتنی خوشی آپ لوگوں کے آنے پر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ لوگ آتے رہیے گا۔ لیکن واللہ میری آپ سب سے درخواست ہے، میرے نمازی کہیں گم ہو گئے، کہیں ملیں تو واپس مسجد عاشق بھیج دیں۔ بولو رمضان ابھی باقی ہے۔ من صام رمضان، جو رمضان کے روزے رکھے گا ایمان کے ساتھ، اللہ سے ثواب کی نیت پر، اللہ اس کو بخشے گا۔ من قام رمضان، جو راتوں کو کھڑا ہوگا۔ اب اس حدیث شریف کو آپ اپنے پلے باندھ دیں کہ راتوں کو کھڑا ہونا 2-4 منٹ کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے قیام مطلوب ہے، میرا بندہ میرے سامنے دیر تک کھڑا رہے گا۔ فرض نماز ہو اس کی سنت نماز ہو یا تہجد، جو بھی آپ عمل کریں لیکن آپ کھڑے رہیں گے، تب اللہ رب العزت کی طرف سے حضور کی زبان مبارک سے مغفرت کا وعدہ ہے۔ اس بات کا خاص خیال کیجئے، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے کھڑا رہنے والے بندے کا مقدمہ رکھے گا۔ اے ربی، اے میرے رب، منعتہ من النوم، یا اللہ میں نے اس کو رمضان کی راتوں میں نیند سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، میری سفارش اس کے حق میں قبول کر، فیشفعان، رمضان اور قرآن کی سفارش کو مانا جائے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے، صحت تندرستی اللہ نے دی ہے، اور اس صحت تندرستی کو تول کر اللہ کی عبادت میں استعمال کریں۔ غیر ضروری مباحث، مناظرے، ان ساری چیزوں کو اس وقت چھوڑ دیں۔ بولو عید کے بعد کریں گے، یہ وقت ہے عبادت کا۔ یہ صبح بھاگے آنا، فجر پڑھنا پھر جانا، مغرب میں آنا، تراویح میں آنا، یہ جو رونقیں ہیں، اس پر اللہ کے نبی کی طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ بشر المشائین بالظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، اندھیروں میں مسجدوں میں جانے والوں کو قیامت والے دن ایک مکمل نور کی بشارت سنا دو۔ اللہ کی رحمت جوش میں ہے، بخشش کا بہانہ ہے، قدردان ہے وہ انسان جو اللہ کی رحمت کو جتنا سمیٹ سکتا ہے سمیٹ لے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کیجیے۔